مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا۔ اگر مرشد کی تلاش کا مقصد حق تعالیٰ کی پہچان اور قرب ہے تو اس کے لیے آپ کو دو طرح کے مرشد ملیں گے۔ ایک مرشد وہ جو امانت الہیہ یا خلافت الہیہ کا حامل ہوتا ہے، یہی نائب اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی اپنے دور کا انسان کامل اور امام الوقت ہے، اور یہی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا ہوتا ہے، جبکہ باقی اس کے خلفاء ہوتے ہیں۔ دونوں کا ذکر ہم تفصیل سے کر رہے ہیں۔ امانت الہیہ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72۔ ترجمہ: ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو سب نے اس بار امانت کو اٹھانے سے عاجزی ظاہر کر دی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اللہ بس گراست بس عظیم، این حقیقت یافتہ نبی کریم۔ ترجمہ: اس میں اللہ ذات نہایت ہی باری و عظیم امانت ہے، اس کی حقیقت کو صرف حضور علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ کلید التوحید کلاں۔ عارفین کے نزدیک اس امانت سے مراد اس میں اللہ ذات یعنی خزانہ فقر ہے۔ جس انسان میں امانت الہیہ یا خزانہ فقر منتقل ہونا ہوتا ہے، وَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ۔ ترجمہ: جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہی اللہ ہے کہ مرتبہ کا حامل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ فقر کے مالک اور مختار کل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہی فقر کے متعلق تمام فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی امانت الہیہ خزانہ فقر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتی ہے، یعنی ایک دور کے انسان کامل مرشد کامل سے اگلے دور کے انسان کامل کو منتقل کی جاتی ہے۔ جو شخص خود بخود اس امانت کا حامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پکا مردود اور خبیث ہے، اور اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں، چونکہ اس میں اللہ ذات جامع جمیع صفات و منبع و جمیع کمالات ہے، لہٰذا وہ اصل تجلیات و رب الارباب کہلاتا ہے، اور اس کا مظہر جو عین ثانیہ ہوگا وہ عبداللہ عین العیان ہوگا۔ ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہتا ہے جو اپنے زمانے کا عبداللہ ہوتا ہے۔ اس کو قطب الاقطاب یا غوث کہتے ہیں، جو عبداللہ یا محمدی المشرب ہوتا ہے۔ وہ بالکل بے ارادہ تحت امر و قرب و فرائض میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے توسط سے کرتا ہے۔ ترجمہ و شرح مولانا عبدالقدیر صدیقی، ناشر نذیر سنز لاہور۔ حضرت شیخ معید الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اعظم جس کا ذکر مشہور ہو چکا ہے اور جس کی خبر چار سو پھیل گئی ہے، وہ حقیقتاً و مانن عالم حقائق و معنی سے ہے، اور صورتاً و لفظاً عالم صورت و الفاظ سے ہے۔ جمیع حقائق کمالیہ سب کی سب احادیث کا نام حقیقت ہے، اور اس کے معنی وہ انسان کامل مرشد کامل نور الہدا ہے جو ہر زمانہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ قطب الاقطاب اور امانت الہیہ کا حامل اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اس میں اعظم کی صورت اس ولی کامل مرشد کامل کی ظاہری صورت کا نام ہے۔ تفسیر روح البیان۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اور ہر چیز کو جمع کر رکھا ہے ہم نے امام مبین میں۔ اس آیت میں امام مبین سے مراد انسان کامل مرشد کامل اکمل نور الہدا امام الوقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر امر، حکم اور اپنی پیدا کردہ کل کائنات کو ایک لوح محفوظ جو کہ انسان کامل کا دل ہے میں محفوظ کر رکھا ہے۔
انسان کامل کا دل وہ جگہ ہے جہاں انوار ذات نازل ہوتے ہیں اور اس کی وسعت کا بیان و اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی دفتر سوم میں فرماتے ہیں، جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی امانت بھی ایسے شخص کے دل میں ودیت کرتا ہے جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ حضرت عبد الکریم بن ابراہیم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف انسان کامل میں لکھتے ہیں، انسان کامل قطب عالم ہے جس کے گرد اول سے آخر تک وجود کے فلک گردش کرتے ہیں، اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر عبدالآباد تک ایک ہی شے ہے۔ پھر اس کے لیے رنگا رنگ لباس ہیں، اور با اعتبار لباس اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے کہ دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی کنیت ابو القاسم، اس کا وصف عبداللہ اور اس کا لقب شمس الدین ہے۔ با اعتبار دوسرے لباسوں کے اس کے نام ہیں۔ پھر ہر زمانہ میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانہ کے لباس کے لائق ہوتا ہے۔ صفحہ 388 388 ترجمہ فضل میراں، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ اس حقیقت کو مزید وضاحت سے حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فصوص الحکم ترجمہ و شرح محمد ریاض قادری میں بیان کرتے ہیں، ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے لے کر ابد تک اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں، اور اکمل افراد کی صورت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی جلوہ نما ہوتے ہیں۔ صفحہ 97 پس ازل سے ابد تک انسان کامل ایک ہی ہے، اور وہ ذات صاحب لولاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام رسولوں، نبیوں، خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے، اور ختم نبوت کے بعد غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ کی صورت میں اعلیٰ قدر مراتب ظاہر ہوتی رہے گی۔ صفحہ 165 165 یعنی ہر دور میں ایک ایسا انسان کامل موجود ہوتا ہے جو امانت الہیہ کا حامل یعنی خزانہ فقر کا وارث ہوتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ فقر کے مالک اور مختار کل ہیں، اس لیے انہی سے یہ امانت اور خزانہ فقر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن کے بغیر کسی انسان کو امانت الہیہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خزانہ فقر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو منتقل ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہا امت محمدیہ میں فقر کی پہلی سلطان ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فقر کی وراثت پائی، اور ان سے ہی فقر امت کو منتقل ہوا، اس لیے آپ کرم اللہ وجہہ باب فقر ہیں۔ پھر یہ منتقل در منتقل ہوتا ہوا شاہ سوار فقر غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ پھر خزانہ فقر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ اب جب بھی امانت الہیہ منتقل ہوتی ہے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے اسے امانت الہیہ یا خزانہ فقر کے لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ وہاں سے اسے اس زمانہ کے انسان کامل مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ قیامت تک یہ خزانہ اس کے مختار کل صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور مہر سے اسی ترتیب سے منتقل ہوگا۔ امانت الہیہ کا حامل مرشد اگر طالب کو مل جائے تو فقر کی انتہا پر پہنچنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اس مرشد کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پہلے دن ہی طالب کو ذکر کے لیے سلطان الاذکار اسم اعظم ہو عطا کر دیتا ہے، اور تصور کے لیے اسم اللہ ذات کا نقش عطا فرماتا ہے۔ چونکہ وہ اسم اللہ ذات کا حامل اور مظہر ہوتا ہے، اس لیے طالب کو اسم اللہ ذات کے تصور سے مرشد کا تصور حاصل ہوتا ہے،
یہی اس کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ ناقص مرشد اگر اس میں اللہ ذات کا نقش اپنے مریدوں کو تصور کے لیے دیتا بھی ہے تو انہیں اس سے صرف اسم کا تصور حاصل ہوتا ہے، ذات کا نہیں، اور اسم کا تصور حاصل ہونے میں بھی اس ناقص مرشد کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ ذات کی نورانی تجلیات کی وجہ سے مریدوں کو یہ تصور ملتا ہے۔ مرشد کامل اس میں ذات کے لیے مسمى ہے اور اس کی صورت اس میں اعظم ہے۔ تصور مرشد کے متعلق مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس کا تصور شیخ اس حد تک غالب آ چکا ہے کہ وہ نماز میں بھی اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مسجود دیکھتا اور جانتا ہے، اور اگر فرضاً نفی کرے تو بھی حقیقتاً نفی نہیں ہوتا، یعنی نظر کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کو جواب میں لکھا، اے محبت کے اطوار والے، یہ دولت طالبان حق کی تمنا اور آرزو ہے اور ہزاروں میں سے شاید کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کیفیت اور معاملے والا مرید صاحب استعداد اور شیخ سے مکمل مناسبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ کی تھوڑی سی صحبت سے وہ شیخ کے تمام کمالات کو جذب کر لے۔ تصور شیخ کی نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ شیخ مسجود الہ ہے، مسجود لاہو نہیں، یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جائے، نہ کہ وہ جس کو سجدہ کیا جائے۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ نماز کی حالت میں مسجد، مینار، محراب، دیواریں وغیرہ یا دیگر بہت سی چیزیں سامنے ہوں تو بھی نماز میں کسی قسم کی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ اس قسم کا ظہور سعادت مندوں کو ہی میسر آتا ہے، تاکہ وہ تمام احوال میں مرشد کامل کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اسے پہچاننے کے لیے اپنا وسیلہ جانیں اور اپنے تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں، نہ کہ اس بد نصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے وسیلے سے بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتا ہے۔ مکتوب نمبر 30 دفتر دوم حصہ اول صفحہ 101 مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، ندیدم مصطفیٰ را بل خدا را۔ ترجمہ، میں نے اپنے شیخ کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، نہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اگر طالب کو ایسا مرشد مل جائے جو تصور اسم اللہ سے ذات کا تصور عطا فرمائے تو فوراً دامن پکڑ لے، لیکن اس کو تلاش کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ غیر معروف ہوتا ہے، البتہ وہ ہر دور میں موجود ضرور ہوتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس مرشد تک صرف وہی طالب پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان، دیدار اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی سچی طلب لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ طالب دنیا اور طالب عقبہ جنت کے لیے زہد و ریاضت کرنے والے یہاں پہنچ نہیں سکتے، اور اگر پہنچ جائیں تو ٹک نہیں سکتے۔ پھر ان لوگوں کو طلب ناقص کی وجہ سے مرشد ناقص ہی ملتے ہیں، تو دھوکہ کا گلہ کیسا؟ اپنے اندر غور کر، اگر تو اللہ تعالیٰ کی طلب لے کر نکلا ہوتا تو تیرا محافظ وہ خود ہوتا اور تجھے کبھی بھی کسی شیطان کے پھندے میں نہ پھنسنے دیتا۔ تیری تو طلب ہی مال و دولت اور دنیا میں شہرت و مرتبہ پانے کی ہے، جو ورثہ فرعون، قارون اور ابو جہل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طلب ورثہ انبیاء و اولیاء ہے۔ اب تیری جو طلب ہے اس کے مطابق ہی مرشد پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت اور دل کو دیکھتا ہے، خالص کے لیے خالص، ناقص کے لیے ناقص۔ خلافت۔ راہ فقر میں خلافت سے مراد مرشد کامل نور الہدا کا مختلف سالکین کی تربیت فرما کر اور انہیں اپنی کسی صفت سے موصف فرما کر خلق خدا کی راہ حق میں تربیت کے لیے مختلف جگہوں یا علاقوں میں متعین کرنا ہے۔ ان کو خلیفہ، جس کی جمع خلفاء ہے، کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
اصل ہدایت کا منبع تو امانت الہیہ کا حامل انسان کامل ہی ہوتا ہے۔ یہ خلفاء اس کے نمائندوں کے طور پر کام کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی راہبری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سالک فنا فی اللہ یا بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو، بلکہ ضرورت کے مطابق اس کی تربیت کر کے اسے اس کی ڈیوٹی پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ انسان کامل اور اس کے خلفاء کے مقام اور صلاحیتوں کو ہم ایک مثال کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پاور سٹیشن پورے شہر کو بجلی سپلائی کرتا ہے، لیکن شہر کے ہر علاقے کا ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے۔ اصل کرنٹ اور بجلی تو پاور سٹیشن سے آ رہی ہوتی ہے، جس کی کیپیسٹی ہزاروں کلو واٹ ہوتی ہے، لیکن ٹرانسفارمر اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اسے اپنے اپنے علاقوں میں سپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اصل باطنی قوت مرشد کامل اکمل نور الہدا کی ہوتی ہے، جو خلفاء کے قلوب سے منعکس ہو کر سالکین تک پہنچتی ہے۔ خلافت میں کسی غلطی پر خلیفہ کی باطنی قوت سلب کر لی جاتی ہے یا اسے رجت ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرشد کامل اکمل نور الہدا کے قلب سے جو نور خلیفہ کے قلب میں آ رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن مرشد کامل چونکہ امانت و خلافت الہیہ کا حامل اور محبوبیت کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے، اس لیے اس کی قوت سلب نہیں ہوتی یا اسے رجت نہیں ہوتی۔ سلسلہ سروری قادری میں خلافت بہت کم عطا کی جاتی ہے، اور اگر عطا کی جاتی ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اس سلسلہ میں مرشد کامل اکمل چونکہ انسان کامل کے مرتبہ پر فائز اور امانت الہیہ یعنی تصور اسم اللہ ذات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے طالب کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اس کی محفل میں رہ کر اسم اللہ ذات کا تصور کرنا ضروری ہے، کیونکہ خلفاء سے وہ چیز عطا نہیں ہو سکتی جو اسے یہاں سے بلا واسطہ عطا ہو جائے گی۔ ہاں، مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے ظاہری وصال کے بعد خلفاء کی باطنی قوت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر انسان کامل ایک ہی جگہ دو بار ظاہر نہیں ہوتا، اور پھر نئی جگہ پر سالکین کو اس کی پہچان کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سروری قادری مرشد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، صاحب اسم۔ صاحب اسم صاحب ذکر ہے، اور صاحب اسم مقام خلق پر ہوتا ہے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ صاحب مسمى فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ ہوتا ہے، امانت الہیہ خلافت الہیہ کا حامل اور انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے، اور یہی مرشد کامل اکمل نور الہدا ہے۔ ان کے مریدین کو تصور اسم اللہ ذات سے تصور شیخ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے مرشد کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر عارف باللہ اسے کہتے ہیں جو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی فقر اور فنا فی ہو عین الفقر۔ صاحب اسم اور صاحب مسمہ کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، اسم اور مسمہ میں کیا فرق ہے؟ صاحب اسم محض ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اور صاحب مسمہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غرق ہوتا ہے۔ صاحب اسم مقام مخلوق پر ہوتا ہے، اور صاحب مسمہ مقام غیر مخلوق پر ہوتا ہے۔ صاحب مسمہ پر ذکر حرام ہے، کیونکہ صاحب مسمہ ظاہر اور باطن میں ہر وقت حضوری فنا فی اللہ میں مکمل طور پر غرق ہوتا ہے، عین الفقر۔ صاحب مسمہ مرشد کی تعریف کرتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ محق الفقر کلام میں فرماتے ہیں، اس راہ فقر کا تعلق عرف، شہرت، نام و نموز سے نہیں، عرفان حق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہ مطلق مسمہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ راہ معرفت مسمہ کا تعلق گفتگو سے نہیں، عطائے الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے، اور وہی اسے جانتا پہچانتا ہے۔ مسمہ آں کے باشد لا زوالی، نہ آں کے جا ذکر و فکر نہ وصالی، بود غرکش با وحدت عین دانی، فنا فی اللہ شود سر نہانی۔ ترجمہ، مقام مسمہ لا زوال مقام ہے، جہاں پر ذکر، فکر اور وصال کی مزید گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ یہاں طالب عین وحدت میں غرق ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر طالب اللہ فنا فی اللہ فقیر ہو جاتا ہے، اور اس پر راز پنہا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء باب 78 78 میں
ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ندائے غیبی سنی کہ کب تک اس میں اللہ ذات سے وابستہ رہو گے؟ اگر طالب صادق ہو تو مسمہ کی جستجو کرو۔ ناقص مرشد و جعلی پیر۔ کچھ خود غرض لوگوں نے فقر یا تصوف کا جعلی لبادہ اوڑھ کر صوفیہ کرام کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ کھوٹے سکے ہیں، لیکن یہ حقیقت یاد رکھیے کہ کھوٹے سکے وہیں بنتے ہیں جہاں کھرے سکے موجود ہوتے ہیں، اور جعلی مال وہیں بنتا ہے جہاں خالص اور اصلی مال موجود ہوتا ہے۔ فی زمانہ ان دھوکہ بازوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ لوگ راہبر کی شکل میں راہزن ہیں، سادھو کی صورت میں چور، خیرخواہ کی صورت میں دشمن جاں، بزرگ کی صورت میں اصل اور خطرناک ترین شیطان۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ مسند احمد۔ ائمہ دین فرماتے ہیں، انسانی شیطان لوگوں کے لیے جن شیطان سے زیادہ سخت یعنی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تفسیر طبری۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے رکھتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار لوگ درویش کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں۔ کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے جس سے روح کو راحت ملے، اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ وہ جعلی فقیری یا نبوت کا روپ دھار لیتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسیلمہ کا لقب کذاب رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب عقل کہا گیا۔ ان کے پاس حق کی شراب ہے جس میں خالص مشک ہے، جبکہ دوسری میں گندگی اور عذاب۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔ مثنوی۔ اس کو داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے، صوفیہ مرشد کی 3 اقسام ہیں۔ 1. صوفی مرشد کامل، وہ ہے جو سلوک کی منازل طے کر کے پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہو، فنا فی اللہ بقا باللہ ہو اور ما سوا اللہ سے آزاد ہو۔ ایسے ہی فقیر پر تلقین و ارشاد فرض ہوتا ہے۔ 2. متصوف مرشد ناقص، وہ ہے جو تصوف و طریقت کا بخوبی علم رکھتا ہو، منازل سلوک سے واقفیت رکھتا ہو، کتب صوفیہ کے مطالعہ سے ان امور سے واقف ہو گیا ہو، لیکن درجہ تکمیل تک رسائی حاصل نہ کر سکا ہو طلب ناقص کی وجہ سے۔ 3. مستصوف جعلی پیر، وہ ہے جس نے دنیا اکٹھی کرنے اور مال و دولت سمیٹنے کے لیے صوفیہ مرشد کامل جیسا حلیہ بنا رکھا ہو، لیکن حقیقتاً تصوف اور طریقت کی راہوں سے نہ واقف ہو۔ وہ محض ہوس کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے مخلوق کو بچائے۔ اب تو اخبارات و رسائل میں ان کے باقاعدہ اشتہارات شائع ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ ان اشتہارات میں ہر عامل کامل ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ سارے جہان کا درد اس کے سینے میں ہے، اور اسی درد کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو چھوڑ کر آپ کے شہر میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں آ بسا ہے۔ کچھ نے تو ہمالیہ کے پہاڑوں میں کم از کم 40 سال چلہ کشی کی ہوتی ہے۔ یہ سب عامل باوے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو کسی مرشد کامل سے فیض ضرور ملا ہے، اور ان میں اکثر و بیشتر اپنا تعلق قادری سلسلہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اے کاش یہ لوگ قادری کی عظمت کو جان سکتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر یہ ہر کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جنات و موکل ان کے غلام ہیں اور ان کے کہنے پر وہ ہر کام کر دیتے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، کیا انسان جنات و موکلات سے افضل نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہیں ہے کہ جنوں موکلات اس کے کارخانہ قدرت میں دخل دیں؟ یہ لوگ کمزور ایمان والے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان کی اقسام تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔
بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو نہ پیر اور مرشد ہیں اور نہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم ہے، وہ بس پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سادہ لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے پیری کو بطور پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نئے سے نیا کرتب کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں بعض وہ بے مرشد اور رجت خوردہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو چلہ کشی اور ریاضت کی راہ تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن پھر شیطانی استدراج میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بعض کے مرشد ناقص ہوتے ہیں جو شروع سے ہی اپنے طالب کا رجحان دنیا کی طرف کر دیتے ہیں، پھر خود بھی دنیا سے کھیلتے ہیں اور ان کے مرید بھی۔ یہ لوگ اپنی شہرت کے لیے یوں اشتہار بازی کرتے ہیں، صرف ایک رات کے عمل سے ہر مسئلے کا حل، جو چاہو سو پوچھو، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، ستاروں کی چال کے ماہر، علم نجوم کے بے تاج بادشاہ، بنگال کے کالے جادو کے ماہر، افریقہ کے کالے جادو کے ماہر، شوہر کو راہ راست پر لائیں، 5 لاکھ نقد انعام اس عالم کو جو میرے کیے علم کی کاٹ کرے، کالے و سفلی علم کی کاٹ پلٹ کے ماہر جناب عالم نجومی فلاں فلاں۔ ایسے ہی بدبخت لوگوں کی وجہ سے لوگ راہ فقر و طریقت اور تصوف سے کترانے لگے ہیں۔ ان کم بختوں نے صرف دولت کو مقصد حیات بنا لیا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ عوام الناس کو ہر طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی تو اپنا نام بھی ہندوانہ رکھ لیتے ہیں۔ آئے دن اخبارات اور رسائل میں ان کے نئے جال کے اشتہار چھپے ہوتے ہیں اور اپنی نام نہاد شعبدہ بازیوں کو کرامات کا نام دے کر اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ گویا ان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ان کی مثال ان کے اشتہارات کے ساتھ چھپنے والے کھلے خط ہوتے ہیں جن کا ایک ہی انداز ہوتا ہے: میں بہت پریشان تھا، مرنے والا تھا، ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے جب فلاں عامل باوے سے رابطہ کیا تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اگر قارئین ذرا سی توجہ سے کام لیں تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہی اخبار میں ایک ہی خط بغیر زیر زبر تبدیل کیے، صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ مختلف عاملوں کے بارے میں چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ کفر عظیم اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ کہتے ہیں ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے فلاں باوے سے رابطہ کیا تو میرے مسئلے حل ہو گئے، تو گویا یہ نادان یہاں پر اللہ پاک کی ذات کی بھی نفی کر گئے، نعوذ باللہ، کہ خدا سے بھی نا امیدی تھی مگر عامل باوے نے کام کر دیا۔ ان ناعاقبت اندیش مال و زر کے پجاریوں نے تو اولیاء اللہ کی درگاہوں اور مزارات کو بھی نہیں بخشا، بلکہ ان بابرکت جگہوں کو اپنی شکار گاہیں بنا لیا ہے، جہاں بیٹھ کر یہ انسانیت کا شکار کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے عوام الناس کو بدظن کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو حد شریعت میں رہ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ یہ کسی ولی اللہ کے مزار کو شکار گاہ بناتا ہے، مثلا ایک شخص جو بظاہر شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا نظر آتا ہے، آنکھیں بند کیے آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے اور لوگ اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں، جبکہ 2 چیلے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ حضرت صاحب کے موکل بیٹھ سکیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت صاحب دائیں بائیں سر جھٹک کر آنکھیں کھول دیتے ہیں اور سامنے بیٹھے شخص سے کہتے ہیں عرض کرو، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ اس پر ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں حضرت صاحب اپنے موکلوں سے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ حاضرین آنکھیں پھاڑے موکلوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید انہیں بھی کچھ نظر آ جائے۔ اس کے بعد ہر سوال کے جواب میں تقریباً یہی کہا جاتا ہے کہ تم پر تمہارے فلاں رشتہ دار نے عمل کیا ہے، تم پر تمہارے فلاں پڑوسی نے عمل کیا ہے۔ بالآخر یہ طے پاتا ہے کہ آپ حضرت صاحب کے آستانے پر تشریف لائیں اور اپنی جیب کا کام تمام کروائیں۔ اب ان پیروں کی ایک نئی قسم پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے بھی اولیاء کرام کے مزارات کو شکار پھانسنے کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ جمعرات یا جمعہ کو یہ اپنے چند چیلوں کے ساتھ مزار پر پہنچ کر ایک جگہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مرید لوگوں کو اپنے پیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان پیروں میں سے کچھ کشف القلوب کے ماہر ہوتے ہیں اور انسان کے دل میں جو پریشانی ہوتی ہے اس کو بتا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ پریشان انسان ان کا مطیع ہو کر ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ کچھ پیر اپنے مریدوں کے ساتھ کسی جگہ اکٹھا ہو کر اس میں ذات یا کوئی دوسرا ذکر بڑے زور سے کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذکر کی طرف متوجہ ہو کر لوگ ان کے گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں،
پھر ان میں سے ذکر کرتے کرتے کوئی حال میں آ کر لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے۔ لوگ اس ڈرامہ سے متاثر ہو کر ان کے پھندہ میں پھنس جاتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام نے تنہائی میں ذکر اللہ کا اہتمام کیا ہے، اور یہ تو طریقت ہے۔ شریعت میں بھی نفلی عبادات تنہائی میں یا چھپا کر کرنے کی تاکید ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کیا کرو۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو کسی ایسے فقیر کو دیکھے جو زہد و تقوی، ریاضت، چلہ کشی اور عبادات میں تو بہت محنت کرتا ہے مگر باطن سے بے خبر ہے، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی کے بیابان میں بھٹک رہا ہے، اس کی عاقبت دھوکہ بازوں جیسی ہے۔ عین الفقر۔ ان حالات میں یہ کہنا آسان ہے کہ اس زمانہ میں مرشد کامل نہیں ملتا، لیکن یہ کہنا بھی مشکل نہیں کہ اس زمانے میں مرید صادق بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ مریدین بے شک بہت ہیں، مگر وہ اپنے پیروں کے پاس زیادہ تر دعاؤں اور تعویذوں کے لیے جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ان دنیاوی کاموں کے لیے کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا۔ مرشد کامل کی ضرورت باطنی اصلاح، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے لیے ہوتی ہے۔ مرشد کامل مرید صادق کو منزل بمنزل فقر کی راہ سے گزارتا ہے اور آخر کار قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ آج کے دور کے برعکس ماضی میں ہر انسان مرشد کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اس کی تربیت اور غلامی سے اللہ کا قرب اور معرفت الہی حاصل کر سکے، پھر اس کی مجلس میں پہنچ کر تلقین و ارشاد سے معرفت الہی اور قرب الہی حاصل کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں مادیت پرستی بڑھتی چلی گئی، خواہشات دنیا نے انہیں گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش گھٹتی چلی گئی۔ ان حالات کو دیکھ کر مرشد کامل اکمل انسان کامل نے اپنے آپ کو دنیا سے چھپا لیا۔ جب میدان خالی ہو گیا تو جعلی پیر اور ٹھگ گدیوں پر بیٹھ گئے اور تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر دیا۔ نجومی، پامسٹ اور عامل بھی خود کو پیر اور مرشد کہلوانے لگے۔ قرآنی اور طلائی الواح لوگوں کے مقدر سنوارنے کے لیے فروخت ہونے لگیں، حالانکہ ان علوم کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو خواتین بھی اس میدان میں اپنا سکہ جما چکی ہیں۔ یوں چلاک، مکار اور عیار لوگوں نے شعبدہ بازی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور پیری مریدی کا کاروبار ٹھیک ٹھاک اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ لوگ دنیاوی معاملات میں بہتری اور مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس جانے لگے، کہیں کاروبار اور مال میں اضافہ کے تعویذات اور عملیات بکنے لگے، کہیں بانڈ اور سٹہ بازی کے نمبر بتانے کا کاروبار چل نکلا، کہیں ساس بہو، نند باوج کے جھگڑے ختم کرنے اور اولاد دینے، نعوذ باللہ، کی دکانیں کھل گئیں، کہیں پر جادو چلانے اور جادو کا وار روکنے کا سفلی کام ہونے لگا، اور کہیں حکومت اور اقتدار میں آنے اور رہنے کے عملیات اور تعویذات کی دکانیں کھل گئیں۔ لوگ ان جعلی پیروں کی مجلسوں میں اپنی خواہشات نفس اور مسائل کے حل کے لیے جانے لگے، اور پھر جب انہوں نے ان جعلی پیروں کے طرز عمل پر غور کیا تو ان کے قول و فعل میں خیانت اور تضاد کو ملاحظہ کیا، ان کی زبان پر جھوٹ اور غیبت کو دیکھا، ان کے حجروں میں خواتین کے ہجوم دیکھے، ان کی آنکھوں میں شہوانیت کو دیکھا، ناجائز طریقوں اور فریب سازی سے لوگوں سے مال بٹورتے دیکھا، سیدھے سادے مردوں اور بولی بالی عورتوں کو ان کے جال میں پھنستے دیکھا، تو کچھ کم عقل لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صوفیہ کرام ایسے ہی ہوتے ہیں جن لوگوں کو مرشد کامل کی صحبت ہی نصیب نہ ہوئی، اور اگر نصیب بھی ہوئی تو وہ لوگ کرامات کے منتظر رہے، یا پھر خواہشات دنیا اور نفس کی تکمیل نہ ہونے پر وہاں ٹک نہ سکے اور ان سے بھی بدظن ہو گئے۔ آخر کار ان لوگوں نے بھی ان جعلی پیروں کی پیروی اور اقتداء کی جن کو خود نفسانی خواہشات نے ہلاک کر دیا تھا۔ سلطان الفقر دوم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار۔ ترجمہ، بے شک برے لوگوں، جعلی اور ناقص پیروں کی صحبت نیک لوگوں، اولیاء، مرشد کامل کے متعلق بھی بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔
اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان جال سازوں کی پیروی نہ کرتے اور اپنی خواہشات نفس کو لعنت ملامت کرتے، لیکن انہوں نے الٹا اولیاء اللہ کی صفات اور روحانی راہ، روحانیت کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ روحانیت کی راہ سے ہی بدظن ہو گئے۔ جب لوگوں نے روحانیت اور باطن کی راہ کو چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ہی پاس رہ گیا۔ ظاہر پر توجہ بڑھتی گئی اور ظاہر پر توجہ کی شدت نے فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کو جنم دیا، اور یوں روح سے خالی یہ اجسام ایک دوسرے کا خون مذہب اسلام کے نام پر بہانے لگے۔ جب مٹی کے یہ بت عنصری اجسام روح سے خالی ہو گئے تو غیروں نے بھی ان کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا، کیونکہ تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ بال جبریل۔ سجادہ نشینی یا گدی نشینی۔ مسلمانوں میں جب سیاسی خلافت قابلیت دیکھے بغیر اولاد کو دی جانے لگی تو دنیا ہاتھ سے گئی، اور اس طرح جب روحانی جانشین حقدار کی بجائے اولاد سے منتخب ہونے لگے تو دین بھی گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد میں ولایت و فقر کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں تو اکثر نااہلوں کو ہی گدی نشین دیکھا ہے۔ بعض مسند نشین آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اس راہ کا پتہ تک نہیں، البتہ ان کی خوش بختی کہہ لیجئے کہ انہوں نے ایسے خاندان اور گھرانوں میں جنم لیا ہوتا ہے جن کے آباء و اجداد میں کوئی بزرگ ولی گزرا ہوتا ہے، جن کی مسند انہیں وراثت میں مل جاتی ہے اور مرید بھی وراثت میں مل جاتے ہیں، اور صدیوں تک یہ سلسلہ جانشینی قابلیت کا تعین کیے بغیر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک گدی پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر لیتا۔ اصل میں انگریزوں کے دور سے قبل تک تو یہ بات بالکل درست تھی کہ سجادہ نشین یا گدی نشین عام طور پر اہل مزار کا روحانی اور باطنی نائب یا جانشین ہی ہوا کرتا تھا، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کے اس عظیم خانقاہی نظام کو تباہ کرنے کے لیے اس کو وراثت میں شامل کر دیا۔ اب قانون وراثت کے تحت دوسری جائیداد کی طرح گدی یا سجادہ نشینی بھی اولاد کو بطور وراثت ملتی ہے، خواہ وہ اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اہل مزار اپنے وصال سے قبل اپنے حقیقی روحانی و باطنی جانشین کو گدی نشین مقرر کر بھی دے تو عدالت کے ذریعہ چند ماہ کے اندر اندر اسے بے دخل کر دیا جائے گا اور گدی یا سجادہ نشینی اولاد کو بطور وراثت منتقل ہو جائے گی۔ مزار کی سجادگی کے ساتھ ساتھ چونکہ مزار کی زمین اور چندے کی آمدنی وغیرہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ وراثت میں شامل ہو گئی ہے۔ عدالتوں کے اندر گدی یا سجادہ نشینی کی جنگ اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی یا اخبارات میں پڑھی ہوگی۔ اب تو اس کے حصول کے لیے قتل و غارت گری تک نوبت آ گئی ہے، کیونکہ اب تو گدی کی وجہ سے سیاست میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ بال جبریل۔ شاہینوں یعنی فقراء و اولیاء کے نشے من جو لوگوں کے قلوب میں ایمان کی شمع روشن کرتے تھے، اب زاغوں، کوے یعنی جعلی پیروں اور گدی نشینوں کے قبضے میں ہیں۔ ان کا مقصد صرف مال اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ تلقین و ارشاد کی مسند انہیں قابلیت کے بل پر نہیں بلکہ وراثت میں ملی ہے۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ بال جبریل۔ کم باذن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے۔ آپ علیہ السلام یہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ قلوب کو زندہ کرنے والے چلے گئے، اب تو ان خانقاہوں میں اپنے اسلاف کی ہڈیاں بیچنے والے مجاور بیٹھے ہیں یا مردے دفن کرنے والے گورکن۔ ہم سامعین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد اللطیف شاہ رحمۃ اللہ المعروف بری امام،
حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی سلطان پیر سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر تمام اولیاء جو گزرے ہیں، کون سے مزار کے گدی یا سجادہ نشین تھے؟ انہوں نے تو اپنی دنیا خود پیدا کی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اصل فقیر وہ ہے جو آزاد ہے، یعنی کسی خانقاہ یا مزار کا محتاج نہیں ہے، بلکہ چل پھر کر فیض تقسیم کرتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس جو اس کتاب کے مصنف ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اس فقیر نے پورے پاکستان کا سفر کیا ہے۔ یہ معلوم کر کے حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک پیر کی اولاد کو لوگ 7 نسلوں سے پوجتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ اولاد کو طریقت کی ہوا تک نہیں لگی، بس تصوف کے چند اسباق یاد ہیں جس سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور خلاف شریعت کام بھی کھلے عام کرتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ انہی مریدوں کے نذرانوں سے یہ نام نہاد پیر گرمیاں یورپ اور امریکہ میں گزارتے ہیں اور علاج بھی وہیں سے کراتے ہیں، سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس سے مزید مال بناتے اور عز و جاہ حاصل کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان لوگوں کی مثالوں سے بھی طریقت کے مخالفین نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔